السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے ہمارے میٹھے بھائیوں کے لیے ایک کلام بنایا ہے، اس کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سنیے، اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک پر آئیں گے انشاءاللہ۔ نام بدعت کا تو نے سنن رکھ لیا، نام بدعت کا تو نے سنن رکھ لیا، کیا یہی اہل سنت کی پہچان ہے؟ سبز رنگ کا عمامہ پہن تو لیا، سبز رنگ کا عمامہ پہن تو لیا، کیا یہی اہل سنت کی پہچان ہے؟ دھوم سے جشن آمد مناتا ہے تو، دھن پہ ڈی جے کی ٹھمکے لگاتا ہے تو، دھوم سے جشن آمد مناتا ہے تو، دھن پہ ڈی جے کی ٹھمکے لگاتا ہے تو، ناچتا جھومتا یوم رحلت پہ تو، ناچتا جھومتا یوم رحلت پہ تو، کیا یہی اہل سنت کی پہچان ہے؟ تو نے قبروں کو سجدوں سے گندا کیا، بیٹھ کر لاش پر تو نے دھندا کیا، تو نے قبروں کو سجدوں سے گندا کیا، بیٹھ کر لاش پر تو نے دھندا کیا، دین میں شرک کو تو نے زندہ کیا، دین میں شرک کو تو نے زندہ کیا، کیا یہی اہل سنت کی پہچان ہے؟ نام بدعت کا تو نے سنن رکھ لیا، نام بدعت کا تو نے سنن رکھ لیا، کیا یہی اہل سنت کی پہچان ہے؟ تو میرے میٹھے میٹھے بریلوی بھائیوں، آپ سے گزارش ہے، میلاد آئی ہوئی ہے اور آپ لوگ بہت ہی جشن کی تیاریوں میں مگن ہیں، لیکن کچھ کڑوی باتیں ہماری طرف سے بھی ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ آپ ہمیں آلریڈی کڑوی باتیں سنانے والے ہیں، بلکہ سنانا شروع کر چکے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ہے نا؟ تو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا دھیریہ سے صبر کے ساتھ سنیے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں آپ کے مولویوں کی طرف سے، ان دلیلوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ بس میں بنیادی طور پر 2 دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں گا، انشاءاللہ ہمارا جواب بھی سنتے جائیے، اور اگر آپ کا کاؤنٹر جواب آتا ہے تو ہم اس کا بھی جواب دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے مولویوں کا کہنا یہ ہے کہ ابو لہب نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سنی تو اسی وقت انہوں نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا، فلاں نے اتنا درہم صدقہ دے دیا، فلاں نے اتنے کو آزاد کر دیا، فلاں نے، یہاں تک کہ بعض مولوی صاحبان یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہجرت کے وقت، تو مدینے کی بچیوں نے دف بجا بجا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، تو کیا ہمیں استقبال نہیں کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے اور گستاخ وہابی کے علاوہ سبھی لوگ خوشی منا رہے ہیں، اس طرح سے آپ کو چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو اسی وقت سے دلیل لینی ہے تو لیجئے، ہم تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمیں ذرا بتائیے، کیا ابو لہب نے ہر سال سویبہ جیسی لونڈیوں کو آزاد کیا خوشی میں کہ چلو 12 ربیع الاول آ چکا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کافی اختلاف ہے، میں اس میں نہیں جاتا ہوں، چلو میں نے فرض کر لیا کہ آپ کی بات صحیح ہے، 12 ربیع الاول کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ٹھیک۔
اب جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا ابو لہب نے ہر سال اسی طرح لونڈیوں کو آزاد کیا، یا جس نے بھی خوشی منائی، جشن منایا، کیا وہی سیم ڈیٹ جب آیا اگلے سال تو ویسے ہی اس نے جشن منایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو سن 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، کیا ہر سال اس موقع پر جشن کا سما تھا مدینے کے اندر؟ بچیاں دف بجا بجا کر کے اس دن کو یاد کرتی تھی کہ آج ہی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہوئی ہے اس شہر میں۔ اگر ایسا ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ جشن منائیں گے، بلکہ صف اول میں آپ کے ساتھ نظر آئیں گے۔ لیکن آپ کے کرتوت، سابقہ کرتوت اور بہت سارے کرتوتوں نے ثابت کر دیا ہے کہ سنت اگر ہوتی تو آپ کو اتنی دلچسپی نہیں ہوتی، جو سنت نہیں ہے اسی میں آپ کو دلچسپی ہوگی۔ ظاہر ہے یہ فطرت کا حصہ ہے۔ غصائیے نہیں، بلکہ آپ اپنے آپ پر غور کیجئے کہ ارکان اسلام کو کتنے لوگ جانتے ہیں، کتنے لوگ ارکان ایمان سے واقف ہیں، کتنے لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ جو لوگ جشن ولادت میں عاشق رسول ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین پر کس قدر عمل پیرا ہے وہ ذرا دکھا دیجیے آپ۔ تو آپ کی پریورٹیز کیا ہیں، آپ کی ترجیحات کیا ہیں، ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے۔ بہرحال تو یہ دلیل تو ویسے ہی ختم ہو گئی کہ آپ نے تو دلیل دے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر تو ضرور جشن منایا ہے، تو اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں بھی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو آپ لڈو تقسیم کرتے ہیں، مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے۔ جب جیسے خوشی کا موقع آئے ویسے آپ خوشی منا لیجئے، لیکن دقت اس وقت ہے جب اسی کو آپ کوئی فکس کر دیتے ہیں کیلنڈر میں کہ اب ہر سال اسی کو منائیں گے، تو اس کا اختیار آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ جگہ اور وقت کی اہمیت، کس وقت کی کیا اہمیت ہے اور کس جگہ کی کیا اہمیت ہے، یہ ڈیسائیڈ کرنے کا اختیار انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ بہت ساری جگہیں ہیں جو دیگر جگہوں سے افضل ہیں، جیسے مسجد حرام، مسجد نبوی، بیت المقدس، اسی طرح مسجد قباء وغیرہ کی فضیلتیں دیگر جگہوں سے زیادہ ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ وحی کے ذریعے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا ہے، اس لیے۔ لیکن اب کوئی شخص کہے کہ نہیں فلاں جگہ بھی افضل ہے تو اس کے لیے اسے دلیل لانی ہوگی، اس کی منمانی نہیں چلے گی۔ اس نے کہہ دیا کہ افضل ہے اس لیے ہم مان لیں گے، تو پھر تو ہم نے اسے وحی کا درجہ دے دیا ہے یا حلال و حرام کا اختیار دے دیا ہے۔ اسی طرح جیسے جگہ کے بارے میں ویسے وقت کے بارے میں بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام مہینے مقرر کیے ہیں، 4 مہینے، انہی کو حرام ماننا ہے، دوسرے کو نہیں ماننا۔ کفار و مشرکین اس طرح نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے زیادۃ فی الکفر کہا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ کس کو کہا؟ نسی، ادلا بدلی کرتے تھے، محرم کو سفر کی جگہ سفر کو محرم کی جگہ۔ چلے بات لمبی ہو رہی ہے، ہمیں وقت کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وقت اہم ہے، اس کو مانتے ہیں کیونکہ اللہ کے اختیار میں اللہ نے وقت کو بنایا ہے، وہ بتائے گا کہ کون سا وقت اہم ہے کون سا نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ اہم ہے، لیلۃ القدر اہم ہے، عشرہ ذی الحجہ اہم ہے، جمعہ کا دن اہم ہے۔ یہ ساری باتیں چونکہ ہمیں بتائی گئی ہیں وحی کے ذریعے سے، اس لیے ہم اسے مانتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو ایک وقت مقرر کر لیا ہے، کیا وہ وقت اہم ہے یا نہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہے؟ اگر نہیں کہا ہے تو وہ آپ کی طرف سے اضافہ ہے۔ دوسری بات، دوسری دلیل جو ہے یہ لوگ جو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بجلی، یہ لائٹ، یہ پنکھا، یہ لاؤڈ اسپیکر، یہ کارپیٹ اور بہت ساری چیزیں جو اس زمانے میں نہیں تھی، آج کے وہاں بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں بھی بدعت ہونی چاہیے، لیکن یہ لوگ تو دھڑلے سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو کیا کہوں، اب کوئی کہتا ہے کہ جھنڈا لگائے ہم، کتاب میں کھوجے وہ، حلوہ کھائیں ہم اور کتاب میں کھوجے وہ، نہ کیا ہے وہ ہانڈی میں حلوہ، جو بھی ہو۔ علمی درماندگی، علمی بے بسی، لاچاری اور مسکینیت کا یہ حال ہے کہ ان کو بدعت کا مفہوم تک پتہ نہیں ہے، اور ان کو آپ نے منبر و محراب کا مالک بنا دیا ہے۔ کتنے افسوس اور کتنے بے شرمی کی بات ہے کہ آپ جن مولویوں کو اپنے سر پہ بٹھا رکھا ہے، ان مولویوں کو بدعت کا پتہ نہیں ہے، بدعت کا پتہ نہیں ہے۔ وہ ہم کو بتا رہے دنیاوی معاملات، دینی معاملات کا کوئی میل یہاں پر نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ
لاؤڈ اسپیکر ہو یا کارپیٹ ہو یا بجلی، پنکھا، بلب، جو کچھ ہے یہ دنیاوی امور میں سے ہے۔ بدعت کی تعریف اگر جانتے تو اس طرح کی اوچھی حرکت نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح الفاظ میں ہمیں سمجھا دیا ہے کہ بدعت کیا چیز ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور ایک روایت میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ دونوں جگہ امرنا امرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین میں اگر کوئی نئی چیز کا ایجاد کرتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت سے، ما لیس منہ، جو دین کا حصہ نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، وہ کام قابل رد ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہے بدعت کی تعریف۔ تو یہ دین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہمارے دین میں اگر کوئی اضافہ کرتا ہے، دنیاوی امور کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ دنیاوی امور میں بالکل چھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر پیدا کیا ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ ہم پتہ نہیں ہے، انجان ہے، اس لیے وہ ہستی ہے، لیکن یہ رونے کی بات ہے۔ علماء بریلویت کے لیے یہ رونے کی بات ہے کہ اسے بدعت کی تعریف تک پتہ نہیں ہے۔ اگر رد ہی کرنا تھا تو دوسرے طریقے تھے اس کے۔ آپ کے رد سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو بدعت کا مفہوم کا بالکل بھی نہیں پتہ، ورنہ آپ کارپیٹ کا نام نہیں لیتے، پنکھے کا نام نہیں لیتے، لاؤڈ اسپیکر کا نام نہیں لیتے۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر، اچھا ایک ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ عرس منانا کیسا ہے، واجب ہے، مستحب ہے، نفل ہے، کیا ہے، نہیں بتائیں گے، کترائیں گے بتانے سے۔ ان کو پوچھئے جشن ولادت میں شرکت کرنا اس کا کیا حکم ہے، واجب ہے، فرض ہے؟ واجب فرض الگ الگ ہے نا ان کے نزدیک، اسی لیے کہہ رہا ہوں، واجب ہے، فرض ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ کترائیں گے یہ لوگ بتانے سے۔ لیکن کہیے کہ یہ جو ہے جشن ولادت میں شریک نہیں تھا تو فوراً فتویٰ لگا دیں گے کہ یہ گستاخ کافر وہابی ہے۔ یعنی نفل کہنے میں انہیں ڈر ہے، لیکن اسے چھوڑ دیں تو کافر، اور دھڑلے سے نماز چھوڑتے ہیں، اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیتے ہیں اور ڈی جے کے دھن پہ ٹھمکے لگاتے ہیں۔ کتنی بے شرمی اور ڈھٹائی کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے ان کے احکام کی دھجیاں اڑائی جاتی۔ بہت ساری جگہوں پر یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ نہ اذان کا خیال رہتا ہے نہ نماز کا خیال رہتا ہے۔ بے حیائی اور بے شرمی اتنی کہ لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط ہوتا ہے، میل جول رہتا ہے ایک ساتھ۔ تو اسی طرح اللہ کا نام لکھا رہتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا رہتا ہے، گاڑی پہ جھنڈا لٹکا دیتے ہیں بڑا بڑا اور اس کے اوپر پیر رکھتے ہیں، اور منہ میں جو ہے گٹکا ہوتا ہے، پان ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا آپ جشن منائیں گے؟ بہت ہی افسوس کا مقام ہے علماء بریلویت کے لیے کہ جو اس طرح کے مزے لے کر کے وہابی کا مذاق تو اڑاتے ہیں، لیکن کبھی اپنی قوم کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ میں بریلوی عوام کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان کے پیچھے چلیں گے تو یہ لوگ قیامت کے دن آپ کو بچانے نہیں آئیں گے۔ اس لیے اپنے ایمان کا محاسبہ کیجیے، اپنے آپ کا محاسبہ کیجیے، اپنے گریبان میں جھانکیے۔ کیا امام ابو حنیفہ جن کو آپ مانتے ہیں، یا جتنے بھی، چلو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی انسان سے اوپر کی مخلوق ہے، اس لیے ان کی پیروی آپ نہیں کر سکتے، چلیے تو امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کی پیروی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہی بات ہے، اگر تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے انہوں نے جشن ولادت منایا ہے؟ اگر نہیں منایا ہے تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو ابلیس میں کیا ابو حنیفہ بھی داخل ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا ایسا کہہ سکتے ہیں آپ؟ تو کتنی برائیاں میں بیان کروں، کتنی برائیاں بیان کروں، اور یہ جو دلیلیں ہیں اس قدر بوگس ہے کہ یہ علمی معیار پر کھری نہیں اترتی ہیں۔ یعنی جواب دینے میں بھی شرم محسوس کرتے ہیں اہل علم، ان کا جواب دینے میں بھی شرم محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح کی دلیلیں، یعنی یہ دلیل سن کر کے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس لیول کا آدمی ہے اور کس قدر جہالت میں یہ شخص ڈوبا ہوا ہے۔ اس لیے دعوت ہے کہ پھر سے لوٹ آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے قرآن کو سمجھایا اپنے شاگردوں کو، اسٹوڈنٹس کو،
جس طرح سے حدیث کو سمجھایا ہے وہی سمجھ اپنے اندر پیدا کیجیے، منمانی سمجھ نہ پیدا کریں، منمانی آیتوں کی تعویلیں نہ کریں، بلکہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اپنے اسٹوڈنٹس کو وہی معتبر ہے، وہی آتھینٹک ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں نے اپنے شاگرد تابعین کو جو سمجھایا وہی آتھینٹک ہے، وہی آتھینٹک ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔